آگے سورہ قمر یہ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفار نے سوال کیا تھا آپ کوئی ہمیں معجزہ دکھلائیں، جو آپ کا دل چاہے معجزہ دکھلائیں. تو سرکار نے ان کا مانگا ہوا معجزہ نہیں، سرکار نے کہا اگر یہ چاند جس کو تم دیکھ رہے ہو میں اپنی مسبحہ کا، اس انگلی کا مسبحہ کا اشارہ کروں اور چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور واضح طور پر چاند اپنی جگہ پر رہتے ہوئے ایک ٹکڑا ادھر ہو جائے ایک ادھر، اور بیچ میں یہ جو پہاڑی ہے نا یہ تمہیں نظر آئے، یہ تمہیں نظر آئے تو اپنی جگہ پر دو ٹکڑے ہو جائیں میری انگلی سے، پھر تم مان جاؤ گے. کہنے لگے اس سے بڑھ کر کے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا. سرکار نے اشارہ کیا، اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کیے. اشارہ سرکار کا تھا، ٹکڑے کرنا اللہ کا کام تھا. اور یہ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے. معجزہ دلیل نبوت کیوں ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اشارہ کیا اور ان کے اشارے پر اللہ نے یہ عمل کیا، تو ان کے اشارے پر کیا، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ یہ بتلا رہے ہیں یہ میرا ہے، اللہ بتلا رہے ہیں میرا ہے. تو جب میرا ہونے کا ذکر آ گیا تو وہ معجزہ دلیل نبوت بن گیا. معجزہ تو اس طرح تو کہتے ہیں قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، یہ معجزہ ظاہر ہو گیا. اور یہ لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے. اور بڑے پھر وہ قافلے والے بھی آئے نا، قافلے والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے، ہم نے کیا دیکھے؟ چاند کے دو ٹکڑے دیکھے. اور یہ جادو جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے، ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنے نفسانی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر بات کو قرار آ جاتا ہے. اور ان لوگوں کے پاس خبریں اتنی پہنچ چکی ہیں کہ ان میں عبرت یعنی اعلیٰ درجے کی دانش مندی ہے، سو خوف دلانے والی چیزیں ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیتی. تو آپ ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجیے. جس روز ایک بلانے والا فرشتہ ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے جیسے ٹڈی پھیل جاتی ہے. یعنی بلانے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. تو کافر کہتے ہوں گے یہ دن بڑا سخت ہے. اب ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، یعنی ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ مجنون ہے، اور نوح کو دھمکی بھی دی. تو نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں درماندہ ہوں، میں مغلوب ہوں، اے اللہ آپ میرا انتقام لیجیے. بس ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا، جس کا 12ویں پارے میں ذکر آیا. اور زمین سے چشمے جاری کر دیے. پھر پانی اس کام کے لیے مل گیا، اوپر کا زمین کا جو تجویز ہو چکا تھا. اور ہم نے نوح کو تختوں پر اور میخوں والی کشتی پر جو کہ ہماری نگرانی میں رواں تھی سوار کیا. یہ سب کچھ اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے کیا جس نے 950 برس جس نے تبلیغ کی تو بعد میں یہ عذاب آیا، جس کی بے قدری کی گئی تھی. اور ہم نے اس واقعے کو عبرت کے واسطے رہنے دیا. سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کوئی ہے؟ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا. اور ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسان بنا دی ہے. کیا بنا دی ہے؟ اب دیکھو نا، اس سے بڑا آسان کیا ہوگا کہ ترجمہ پڑھتے جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. کہتا ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا. لیکن قرآن مجید میں جو بلاغت کی بحثیں ہیں، فصاحت کی بحثیں ہیں، تو ان میں امام راضی 4 لائنوں میں 10,000 مسئلے نکالیں، قرآن کی آیتوں میں سے نکالیں. تو وہ استنباطات اور اجتہاد جو ہیں وہ تو مشکل ہے، لیکن ظاہری نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے جاؤ، پتہ چلے گا اللہ پاک کہتے ہیں یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو. اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ عاد نے تکذیب کی، سو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. ہم نے ان پر ایک تند ہوا بھیجی، ایک ہمیشہ دوامی نحوست کے دن میں کہ وہ ہوا لوگوں کو اس طرح اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتی، توبہ توبہ، کہ گویا وہ اکھڑی کھجوروں کے تنے ہیں، کیونکہ قدم ان کے بڑے لمبے تھے نا. سو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.
ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سمود نے پیغمبروں کی تکذیب کی جھٹلایا. کہنے لگے کہ ہم ایسے شخص کی پیروی کریں گے جو ہماری جنس کا آدمی ہے اور اکیلا ہے، تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور جنون میں پڑ جائیں گے کہ ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے، بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور شیخی توبہ شیخی باز ہے. ان کو عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور شیخی باز کون تھا. ہم اونٹنی کو نکالنے والے ہیں، جو پہاڑ پھٹے گا، اونٹنی عجیب و غریب قسم کی نکلے گی ان کی آزمائش کے لیے. سو ان کو دیکھتے بھاگتے رہنا، صبر سے بیٹھے رہنا، اور ان لوگوں کو یہ بتلا دینا کہ پانی بانٹ دیا گیا ہے، ایک دن اونٹنی کا ہوگا، وہ سارا پی جائے گی کنواں، ایک دن تمہارا. ہر ایک باری پر باری والا حاضر ہوا کرے. انہوں نے اپنے رفیق کو بلایا، اس نے وار کیا اور اونٹنی کو مار دیا. سو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا؟ ہم نے ان پر ایک ہی نعرہ مسلط کیا، فرشتے کی چیخ ہوئی، ان کے کلیجے پھٹ گئے. سو وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ لگانے والے کا چورا ہوتا ہے. اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا. ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا بجز متعلقین لوط کے کہ ان کو اخیر شب میں ہم نے بچا لیا اپنی جانب سے فضل کر کے. تو جو شکر کرتا ہے پھر اس کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں. اور لوط نے ان کو ہماری داروگی سے ڈرایا تھا. سو انہوں نے اس ڈرانے میں جھگڑے پیدا کیے اور ان لوگوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو بارادہ بد لینا چاہا. سو ہم نے ان کی آنکھیں چوکٹ کر دی کہ میرے عذاب ڈرانے کا مزہ چکھو، اور صبح سویرے ہی ان پر عذاب دائمی آ پہنچا کہ لو میرے عذاب ڈرانے کا مزہ چکھو. اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے کی بہت سی چیزیں تھیں. ان لوگوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا. سو ہم نے ان کو زبردست صاحب قدرت کا پکڑنا پکڑا. کیا تم میں جو کافر ہیں ان میں ان لوگوں سے کچھ فضیلت ہے، یا تمہارے لیے کتابوں میں کوئی معافی لکھ دی گئی ہے؟ یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو مطلب کہ غالب ہی رہیں گے، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پھیر کر کے بھاگے گے. بلکہ قیامت کا وعدہ ہے، اور قیامت بڑی سخت ناگوار چیز ہے. اب یہ دیکھو نا، یہ سورت مکی ہے، اور جب شیب ابی طالب میں سرکار بند تھے، اتنی تنگی میں بائیکاٹ ہو گیا تھا اور زندگی گزار رہے تھے، اس وقت میں قرآن مجید کی آیت آئی. اور عمر فاروق کہتے ہیں میں حیران کہ اتنی تنگی، اور یہ کہہ جائے ان قریب کافروں کا لشکر شکست کھائے گا اور پیٹ دے کر کے بھاگیں گے. تو مجھے تعجب ہوا. تو غزوہ بدر جب ہوا نا، تو غزوہ بدر میں جب سرکار دو عالم اور مسلمانوں کی جماعتیں پیچھے بھاگ رہی تھی اور کافر آگے بھاگ رہے تھے، سرکار پڑھتے جا رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ اتم. میں نے کہا اللہ اکبر، میں سرکار تو وہاں کہہ رہے تھے اور نظر تھی بدر پر، اور میں سمجھ رہا تھا وہاں یہ دیکھو سرکار کا علم. بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے. یہ مجرمین بڑی غلطی اور بے عقلی میں ہیں. جس روز یہ لوگ اپنے منہوں کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے لگنے کا مزہ چکھو. ہم نے ہر چیز کو انداز سے پیدا کیا، اور ہمارا حکم بس ایسا یکبارگی ہو جائے گا جیسے آنکھ کا جھپکنا ہوتا ہے نا، اس طرح قیامت کے سارے معاملات کو نمٹا دیں گے. اور ہم طریقہ لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں. سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں سب اعمال ناموں میں ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے. پرہیزگار لوگ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، ایک عمدہ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس. قدرت، سبحان اللہ، قدرت والے